کہ اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنی ہے۔ یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے، وہ بھی ساتھ بات ہو جائے گی، اور یہ بھی ہوگی کہ سیدنا فاروق اعظم کی نبی کے گھر والوں سے کیسی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب، رحمت و محبت کے رسول، اخوت و مربت کے داعی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بعثت سے جزیرہ عرب کا آتش بودہ گلزار خلیل بن گیا، جہاں حسد و نفرت کے انگار دہک رہے تھے، وہاں الفت و ایثار کے پھول کھل اٹھے، جہاں فتنوں فساد کی آندیاں چل رہی تھیں، وہاں انس و پیار کی باد نسیم اٹکٹلیاں کرنے لگی، خود بینی و خود پرستی کی جگہ ایثار و خلوص کا سکہ رواں ہو گیا، جہاں قدم قدم پر فسق و فجور کی افریت و زاد ڈیرے لگے تھے، وہاں افت و پاک بازی کے چمن آباد ہو گئے، جہاں خدا فرموشی کی ظلمتیں چھا رہی تھی، وہاں ذکر الہی کی قندیلیں فروزاں ہو گئیں۔ یہ انقلاب، بابرکت انقلاب، ہماگیر انقلاب کیوں اور کیسے روپذیر ہوا؟ اس لیے کہ اس انقلاب کا جو داعی حسن و جمال، مرقع و زیبا تھا، وہ انسانیت کے مقام رفیع سے کما حق ہو آگاہ تھا، انسانوں کے فکر و عمل میں جو المناک بغار رونما ہوا تھا، اس سے اسے از حد دکھ اور رنج تھا۔ ان خرابیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں حقارت یا انتقام کے جذبات نہیں، بلکہ ہمدردی اور خیر اندیشی کے تعمیری جذبات امٹ آئے تھے۔ اپنے حسن و دل نواز سے، اپنے کمالات روح پروار سے، اپنے عفو کرم سے، اپنی سیرت طیبہ کی تابانیوں سے اس نے اپنے حلقہ ارادت میں داخل ہونے والوں کے دلوں کو ہر قسم کے رذائل سے پاک کر دیا، اور انہیں محبت کے بادۂ گلفام سے سرشار کر دیا۔ یہ محبت وہ نہ تھی جس کی علامت آثر رزم زرد بتائی گئی ہے، یہ وہ محبت تھی جس میں خلوص و ایثار کی چمک تھی، جس کے حوصلے خیبر شکن، جس کی ہمت باطل فکن، اور جس کے عزم کی تبش سے فولاد بھی پگھل جاتا ہے۔ اس محبت نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اس محبت نے ان کے دلوں میں ہمدردی کا وہ لطیف اور توانا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ اگر ایک کے پاؤں میں کانٹا چبھتا تھا تو دوسرے کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، اگر ایک کو کوئی غزت پہنچتی تو دوسرا تڑپ اٹھتا تھا۔ اس الفت کی کیفیت کو قرآن مجید نے بھی یوں بیان فرمایا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے درویشوں کے پاس یہی ساز و سامان تھا کہ ان کے دامن میں ایک ایسی دولت تھی جس کی ہر ملک کے انسانی معاشرے کو ضرورت تھی، اور یہ قدوسی صفت انسان جہاں گئے بڑے بڑے دریا دلی سے اس دولت کو لوٹا گئے۔ ان کی اس محبت کا مرکز ذات حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا تھی، یا اس کے حسن و کمال کے دیوانے تھے۔
ان گلیوں سے پیار تھا جو ان کے محبوب کے خرام ناز سے مشرف تھی، انہیں در و دیوار سے عقیدت تھی، جہاں کا دل ربا اقامت گزیر تھا۔ وہ پانی جو اس کے جسم اطہر کو چھو جاتا، وہ پانی جو محمد الرسول اللہ کے جسم اطہر کو چھو جاتا، فرتے شوق سے وہ اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر مل لیا کرتے تھے۔ اسی کے باعث ان کے چہرے رشک آفتاب اور ان کے سینے مطلع انوار تھے۔ آج کے پرآشوب اور پرخطر دور میں جب کہ ہم ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر کر رہ گئے، ہم ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے کی طرح بکھر ہو کے رہ گئے، وقت کا اہم تقاضا ہے کہ اس درس سے محبت کی تلقین کی جائے۔ دل کے آئینہ پر بیگانگی اور نفرت کا جو غبار ہمارے جسموں پہ جم گیا ہے اسے صاف کیا جائے۔ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کی طوفان اگر ہم ان کی گن گرج بھی سنائی نہیں دے رہی، جو ہمیں بہا لے جانے کے لیے بجلی کی سی سرعت اور رعد کی رسی تندی سے بڑھتے آ رہے ہیں، کیا ہم بینائی اور سماعت دونوں سے محروم تو نہیں ہو گئے؟ یہ تندی، یہ تلخی، یہ بدگمانی، یہ غلط فہمی، یہ اسلام کے بدخواہوں ہمارے دشمنوں کی تلبیس و تزویق کا نتیجہ ہے۔ ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ بھی انہی کی فراہم کردہ اینک سے کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ نورانی عہد بھی گدلایا ہوا نظر آتا ہے۔ جب آفتاب محمدی جلوہ بار تھا، اس کے نور سے بلندیوں کی پستیں جگمگا اٹھی تھی، جب چہرے بھی روشن تھے نور حق سے، دل بھی منور، جو لوگ اس زہر آلودہ پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر حیات انسانی کے اس تابناک روز سعید کو دیکھتے ہیں، انہیں مطلع غبار آلود ہی نظر آتا ہے، اور ہادی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں تربیت پروان چڑھنے والے قدوسی صفات لوگوں کا کردار بھی گناؤ نہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ نعوذ باللہ ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے اغیار کے ساتھ نیکی اور مروت تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا برتاؤ تو اپنوں کے ساتھ بلکہ اپنے نبی کے خاندان کے ساتھ بھی غیر منصفانہ ہی نہیں سنگ لاتا ہے۔ تعجب ہے، ہم قرآن کریم فرقان حمید خدا کا کلام یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اس قرآن میں ہم بار بار یہ باتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ جو ظاہر و باطن، حال و مستقبل کو جاننے والا ہے، وہ فرماتا ہے لوگوں میرے محبوب کی امت جو ہے وہ خیر الامم ہے، میرے محبوب کی جو امت ہے وہ خیر الامم ہے، تمام امتوں سے اعلیٰ امت ہے۔ مہاجرین و انصار کے لیے اجر عظیم فردوس بری کی نوید سناتا ہے، ان کے سروں پر لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا تاج سجایا جاتا ہے، لیکن ہماری سادگی کا عالم یہ ہے، اپنے دشمنوں اور ان دشمنوں جن کی صلیب کو حلال نے سرنگوں کر دیا تھا، جن کے آتش گدوں کو اسلام کے ابر رحمت نے ٹھنڈا کر دیا تھا، جن کے پراپوگنڈوں کو درست ماننے لگتے ہو، یہاں تک کہ سارے ارشادات ربانی اور آیات قرآنی اور ہمارے اور بھی ذہن سے محو ہو جاتے ہو۔ اگر ہمارے دشمنوں کا پراپوگنڈا حق اور سچ ہے تو پھر کلام الہی کی صدہ آیات غلط اور جھوٹی ہو جائیں گی، العیاذ باللہ۔ اور لطف یہ ہے، جس اسلام کی جتنی زیادہ خدمت کی ہے، جس نے اسلام کی جتنی زیادہ خدمت کی ہے، اعتراضات کی بوچھاڑ اسی پر زیادہ ہوئی ہے۔ جس نے اسلام کی زیادہ خدمت کی ہے، اعتراضات کی بارش بھی اسی پہ نازل ہوئی ہے۔ اسلام کی ستوت کا پرچم جس نے زیادہ اونچا لہرایا،
اسی کو اسی مادانہ افطرا بازی کا زیادہ ہدف بننا پڑا۔ خلفائے راشدین نے اپنے اپنے مبارک زمانے میں اسلام کی جو خدمات جلیلہ انجام دی، ان کی نظیر، ان کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ لیکن ستم یہ کہ وہی سب سے زیادہ مورد الزام ٹھہرائے اور انہی پر من گڑت جھوٹے الزامات تراش کیے گئے۔ عزیزان گرامی، اس طریقہ کار سے دشمن دو فائدے اٹھاتا ہے۔ اس طریقہ کار سے دشمن نے دو فائدے اٹھائے ہیں۔ ایک، خود مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کا دروازہ کھول جائے اور وہ چھوٹے چھوٹے متحرک گروہوں کے میں بٹ کر کمزور ہو جائیں۔ دشمن نے تقسیم کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر۔ دوسرا، یہ دنیا بھر کے جو پیاسے اپنے تشنائے لبی کا علاج کرنے کے لیے گول در گول اس چشمہ شیری کی طرف امٹے جا رہے تھے، وہ رک گئے جب انہیں یہ سنایا جائے گا کہ اس نبی کے اولین جو شاگرد ہیں، جنہیں صحابہ کہتے ہیں، ان کا حال ہے کہ وہ اس سے دور رہنے میں ہی اپنی عافیت کا خیال کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جو شاگرد ہیں، جنہیں صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام سے ہدایت یافتہ ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا، صحابہ کرام آپس میں کس طرح شیر و شکر تھے، ان کی محبت و مودت کے رشتے کتنے مضبوط تھے۔ اور یہ موضوع بڑا شیریں، سرور انگیز اور روح افزا ہے۔ اس صحبت میں فقط فاروق اعظم اور اہل بیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ عزیزان گرامی، کون فاروق اعظم؟ حضور نبی کریم کے خلیفہ ثانی، تمام اہل ایمان کے امیر، فاتح ایران و روم، بانی مساجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام کی حیت سے سارا کفر لرزہ برانادم تھا، جس کے سائے سے ابلیس تو ترسا و لرزہ تھا، ایسے جلیل المرتبت ہستی کے دل میں اپنے ہادی برحق مرشد کریم امام الانبیاء کی خانوادہ طاہرہ کی عظمت و محبت کا یہ عالم تھا۔ دوسری طرف ائمہ اہل بیت اسلام کے اس فرزند جلیل کو کس احترام و تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں مختصر کے وقت میں دو تین باتیں عرض کر کے اجازت طلب کروں گا۔ عہد رسالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فاروق اعظم اور اہل بیت کا کیا تعلق ہے؟ اپنے عہد میں ان کی تعظیم و توقیر کس طرح کرتے تھے، اور فاروق اعظم کی شہادت کے بعد ائمہ اہل بیت کے بارے میں کن خیالات کا اظہار فرمایا کرتے ہیں؟ توجہ طلب بات ہے۔ عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، 4 صاحبزادیاں تھیں، اور حضور چاروں سے محبت کرتے تھے۔ بات کو سمجھیے کہ فاروق اعظم کا اہل بیت کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ علی گھر میں نہیں ہیں، تو پیارے علی المرتضیٰ کہیں باغ کے اندر پانی نکال کر باغ کو سیراب کر رہے، وہیں پہنچ گئے اور عرض کی، پیارے علی، سیدہ فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں بڑی امید ہے کہ آقا انعامدار امام الانبیاء سیدہ فاطمہ کا رشتہ آپ کے ساتھ کر دیں گے، آپ جائیں تو صحیح۔ یہ کہنے والی کون سی ہستی ہے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق۔ اگر حضرت عمر فاروق کا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ بغاوت ہوتی، نفرتیں ہوتی، تو کیا پیارے عمر فاروق یہ مشورہ پیارے علی کو دیتے؟ عزیزان گرامی،
سیدنا صدیق اکبر نے کہا پیارے علی ایک مرتبہ جاؤ تو صحیح۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے پیارے ابوبکر صدیق، اے پیارے عمر فاروق، دل تو کرتا ہے ہماری آپس میں رشتہ داری بھی اس طرح کی ہے، دل تو کرتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں اور فاطمہ کے نکاح کے حوالے سے بات کروں، فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے بات کروں، لیکن غربت افلاس کی وجہ سے جا نہیں پا رہا۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اے پیارے علی جاؤ، جتنا خرچہ ہوگا شادی پہ میں ابوبکر صدیق خود کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، بڑے شرمیلے تھے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے بات کرنے آیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تصور دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے علی کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ باہر آئے اور عرض کی یا رسول اے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا رشتہ پیاری فاطمہ الزہرا کے ساتھ کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کس انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم پیارے علی کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھیے کہ غزوہ خندق کے موقع پر عرب کا جو بہادر شہسوار اور نامور جنگجو عمر بن عبدو دعوت مبارزت دے رہا تھا، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، میدان میں اترتے دونوں بہادر تھے۔ عبداللہ عمر بن عبدو بھی بڑا بہادر تھا، عمر بن عبدو بھی بڑا بہادر تھا، اور علی المرتضیٰ بھی بڑے بہادر تھے۔ یہ دونوں بڑے بہادر، دونوں جنگی مہارت ضرب المثال تھی۔ جب آمنے سامنے آئے تو عمر بن عبدو نے کہا میں تیرے جیسے کریم النفس کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو پیارے علی المرتضیٰ کا جواب سنیے، فرمان لگے لیکن میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں، میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں، میں تیری گردن اکھیڑنا پسند کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب یہ آپس میں معارکہ ہوا، اتنی گرد اٹھی، پیارے علی المرتضیٰ نے اس انداز میں وار کیا، اس کی گردن کو جدا کر کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ عمر بن عبدو ہے، یہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی علی کے ساتھ محبت دیکھیے، اسی موقع پر سیدنا فاروق اعظم کو انتہائی دلی مسرت ہوئی اور یہ مبارکباد دی پیارے علی تجھے مبارک ہو، تو نے دین کے دشمن کو آج قتل کر دیا ہے۔ آج جو دین کا دشمن تھا، جو اسلام کا دشمن تھا، آج تو نے اس کے گردن کو جدا کر دیا ہے، آج اسلام کے جھنڈے کو تو نے بلند کیا ہے۔ تو یہ مبارک دینے والی ہستی کون ہے؟ یہ عمر بن خطاب ہیں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے جو پیارے علی کو مبارک دے رہی ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق کا اہل بیت کے ساتھ محبت نہ ہوتی، نبی کے خانوادہ کے ساتھ محبت نہ ہوتی، تو کیا عمر فاروق علی المرتضیٰ کو مبارک دیتے؟ حضرت عمر فاروق کی راگ کے اندر اہل بیت کی محبت بری ہوئی تھی۔ یہ غلط تصور دیا جاتا ہے، یہ غلط توجہ دی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب یہ خانوادہ رسول سے محبت نہیں کرتے تھے۔ آپ تو آپ کے راگ کے اندر اہل بیت کی محبت بری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جب فاروق اعظم کا دور تھا، سیدنا فاروق اعظم کا جب عہد خلافت تھی، دور تھا، تو آپ جو مجلس شورا میں قائم کی تھی، اس مجلس شورا میں جو اہم رکن تھے وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ تو یہ بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اب عمر فاروق کا دور ہے، عہد خلافت ہے، اگر سیدنا عمر فاروق کی علی المرتضیٰ کے ساتھ بغض ہوتا، ان سے محبت نہ ہوتی،
عمر فاروق کے دل میں علی کی نفرتیں ہوتی تو کیا پیارے عمر فاروق علی المرتضیٰ کو مجلس سے شورا کا رکن بناتے؟ بلکہ تاریخ میں آیا ہے کہ بہت زیادہ جو مشورے کیے جاتے وہ علی المرتضیٰ سے، اور انہی کی مشاورت سے وہی طے ہوتا جو پیارے علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مشکل وقت آتا تو سب سے پہلے پیارے علی سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور انہی کے مشورے کے عین مطابق وہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق کی علی المرتضیٰ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانواد کے ساتھ کیا محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت امام حسن، اب یہ اگر حضرت عمر فاروق کی محبت اہل بیت کے ساتھ تھی نا، تو پھر اہل بیت کی محبت بھی سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ بڑی تھی۔ اگر عمر فاروق نبی کے خانواد سے پیار کرتے تھے تو پھر اہل بیت والے جو تھے نبی کے خانوادہ، وہ بھی عمر کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کا نام کیا رکھا تھا؟ عمر رکھا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کا نام عمر رکھا تھا۔ تو جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں تم یہ جواب ملتا ہے کہ ہمیں محبت سے بڑا پیار ہے۔ میں نے کہا تو نے بیٹے کا نام احمد کیوں رکھا؟ کہنے لگا حافظ صاحب میں نے مصطفیٰ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے جو مصطفیٰ کا نام ہو وہی میرے بیٹے کا نام ہو۔ تو نبی کے ناموں کے نام اپنے بیٹے کے رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے تو نبی سے پیار کرتا ہے۔ تو امام حسن کا عمر سے یہ پیار تھا، جب اللہ نے امام حسن کو بیٹا دیا، آپ نے کوئی اور نام نہیں رکھا، امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام بھی عمر رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے اپنے لخت جگر کا نام، جب امام زین العابدین کو اللہ نے بیٹا دیا تو بات گھر میں چل پڑی کیا نام رکھے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اس کا نام بھی عمر رکھنا ہے۔ امام حسن نے بھی بیٹے کا نام عمر رکھا۔ امام زین العابدین کو جب اللہ نے بیٹا دیا، سونا لال دیا، تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا نام بھی عمر رکھنا ہے۔ یہ کیا تھی؟ یہ محبت کی نشانی تھی، یہ عمر سے پیار تھا، یہ عمر سے عقیدت تھی، وہ اپنے بیٹوں کے نام عمر رکھ رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیٹا دیا۔ امام موسیٰ کاظم، ان کو اللہ نے بیٹا دیا، لخت جگر دیا، حسین تھا، خوبصورت تھا۔ کہا کہ بیٹے کا کیا نام رکھیں؟ تو امام موسیٰ کاظم کہنے لگے کہ بیٹے کا نام اگر رکھنا ہے تو عمر رکھنا ہے۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں، یہ امام حسن کو اللہ بیٹا دے، امام زین العابدین کو اللہ بیٹا دے، امام موسیٰ کاظم کو خدا بیٹا دے، وہ اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھیں۔ ان سے پوچھا امام زین العابدین کیا وجہ ہے؟ کہا کہ عمر جیسا میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے نانے نے فرمایا کہ عمر جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ عمر جیسا ثانی کوئی نہیں ہے، عمر جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ حکومت کرنی ہے تو اس انداز میں حکومت کی جا سکتی ہے۔ عمر بن خطاب نے یہ اہل بیت کے ساتھ اس انداز میں محبت فرمائی، اس انداز کے ساتھ عقیدت کی، یہ اہل بیت کے ساتھ محبت تھی کہ جب خانوادہ رسول جنگ بدر کے وہ جو مال غنیمت ہے اس کے تقسیم کی باری آئی نا، تو اس میں سے بدری حصوں کا جو حصہ تھا، جنہوں نے بدر کے اندر حصہ لیا تھا، اب مال غنیمت میں ان کو مال دینا تھا، اور اسی کے اندر امام حسنین کریمین کا حصہ بھی
سیدنا فاروق اعظم نے رکھ دیا اور زیادہ حصہ رکھا، حالانکہ حسنین کریمین جنگ بدر میں تو شامل ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون فاروق اعظم جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ایک جو سانس ہے وہ اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، ایک ایک سانس جو اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا جان تن من اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ میسج لے کر جائیں۔ یہ لوگوں نے غلط تصور دیا ہے، ہمیں دو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ دشمن نے ایک یہ ہمیں تقسیم کیا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر اس نے تقسیم کیا ہے۔ وہ ایک بابا جی تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ ان کے 5 بیٹے تھے، یہ میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں بس۔ 5 بیٹے ان کے تھے، تو لکڑیوں کا اکٹھا تھا 5 کا۔ ایک بیٹے سے کہا بیٹا اس کو توڑو، وہ لکڑیوں کا بیٹا گٹھا توڑنا چاہتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ دوسرے سے کہا، تیسرے چوتھے 5ویں سے کہا، نہیں ٹوٹا۔ پھر اس گٹھے کو کھولا، ایک ایک لکڑی 5 بیٹوں کو دی، کہا اس کو توڑو، انہوں نے توڑ دیا۔ جب وہ لکڑی کے گٹھے کو، وہ ایک ایک لکڑی کو توڑ دیا، تو بابا جی کہنے لگے بیٹا بات سمجھ آئی ہے؟ اگر تم اس انداز میں رہے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اگر تم بکھر گئے تو تم ٹوٹ جاؤ گے۔ دشمن آج یہ کر رہا ہے، ہمیں علیحدہ علیحدہ پگڑیوں کے اندر ہمیں توڑ رہا ہے، ہمارے ٹکڑے کر رہا ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے فرقوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے۔ ہم جب تقسیم ہو جائیں گے پھر ہم ٹوٹ جائیں گے۔ اور دوسرا ہمیں یہ دشمن نقصان پہنچا رہا ہے کہ لوگ جو اس بات کی طرف جو یہ چاہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئیں، ہم اسلام کی طرف پھیل جائیں، ہم اسلام کے رستے پہ آ جائیں، جب انہیں اسلام کے رستے پہ آ رہے تھے، رستے میں کسی نے بتایا کہ ان کے اندر تو یہ فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ تفرقے پڑے ہوئے ہیں، جب یہ باتیں ان لوگوں نے سنی تو وہ اسلام لانا بھول گئے، وہ دور کہیں اور چلے گئے، انہیں کہیں اور رستے پہ بھٹک گئے۔ جب انہیں اسلام کی روشنی کو لینا چاہ رہے تھے، لیکن رستے میں کسی نے بتا دیا وہ تو خود بکھرے ہوئے ہیں، وہ خود ٹوٹے ہوئے ہیں، ان سے تو کیا جائے گا، وہ تو خود ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، وہ تو اسلام کے نام کے صرف استعمال کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں یہ دعوت فکر دے کے جاتا ہوں، نبی کریم کے اولین فیض یافتہ جو شاگرد ہیں، انہوں میں ایک نام عمر بن خطاب کا ہے، جو مصطفیٰ سے ڈائریکٹ جس نے علم حاصل کیا ہو۔ بتائیے ان کے دلوں میں نفرت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ غلط تصور دیا گیا کہ عمر فاروق کا اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت تھی کہ وہ اپنی ایک ایک سانس خانوادہ رسول کے لیے وقف کر دی، پھر خانوادہ رسول نے بھی عمر کے ساتھ یوں محبت کی، جب اللہ نے انہیں بیٹے دیے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام بھی عمر رکھ دیا تھا۔ تو اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔